ہم obviously سارے پارٹیز کو کنسلٹ کرنا پڑے گا. میرا جو موقف ہوگا اس میں کہ مسلم لیگ نون کا پارلیمان میں میجورٹی ہے, اکثریت ہے, اور ان کا حق ہوگا کہ وہ اپنا وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کرے جب انشاءاللہ تعالی اپوزیشن کامیاب ہو, عدم اعتماد لے کر آتے ہیں. اور ہمارا سب کا سوچ یہ ہے کہ ہمیں لمیٹڈ مینڈیٹ چاہیے کہ ہم جو الیکٹورل ریفارمز ہو وہ ہم سب مل کے پاس کروا دیں تاکہ ماضی کا الیکشن کا رپیٹ نہ ہو, اور فوراً فری اینڈ فیئر الیکشنز بلایا جائے تاکہ فریش مینڈیٹ کے ساتھ ایک نیا پارلیمان آ سکے جو موجودہ صورتحال کا مقابلہ کر سکے. ہمارا موقف وہی ہے, it's the same position we hold today as when we on September 20th 2020 formed the Pakistan Democratic Movement. اسی وقت جو ہمارا سگنیچرز لگے ہیں ہمارا ایکشن پلان پہ, اس میں جہاں احتجاج کا ذکر ہے, جہاں لانگ مارچ کا ذکر ہے, وہاں عدم اعتماد کا ذکر ہے, ہم اسی پلان پہ عمل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی وہ پلان کامیاب ہوگا. ہم کسی جماعت میں ضم نہیں ہونا چاہتے ہیں, ہم اپنے اپنے جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, اپنے اپنے نظریے ہیں, اپنے اپنے منشور ہیں, مگر امید رکھتے ہیں کہ سارے پارٹیز اس ایک پوائنٹ پہ آ سکتے ہیں کہ یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم نے ملک کی جمہوریت کو تباہ کیا, معیشت کو بھی تباہ کیا, اور جو بھی ہم ایک دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں وہ سائڈ پہ رکھے اور قومی انٹرسٹ پہ مل کے اس حکومت کے خلاف ایکشن لے. اور میں بہت خوش ہوں کہ آخر کار سارے جماعتیں اس اسٹریٹجی کی طرف آ رہے ہیں اور امید ہے کہ ہم کامیاب بھی ہوں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ سے ایک پہلا سوال میں کہا کہ ہمیں سب مل کے اس حکومت کے خلاف قدم اٹھانا پڑے گا, اور ہم نیک نیتی کے ساتھ آج بھی کام کر رہے ہیں, اور ہم نیک نیتی سے وہ پہلے دن سے کام کر رہے تھے. اور اگر اپوزیشن سب مل جائیں, سارے کنسرنڈ کوارٹرز نیوٹرل ہو جائے, تو اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد کامیاب کرانا اتنی بڑی بات نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک کس نے کس کو کہاں دھوکہ کیا ہوا, کس کو کیا دیا, اس پہ میں اس وقت ہم نہیں جانا چاہتے ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ وی ہیو اے گریٹر تھریٹ, اینڈ ہمیں سب ایک ہو کے اس گریٹر تھریٹ کا مقابلہ کرنا چاہیے. اور میں بالکل سمجھتا ہوں ہر نوجوان کے لیے یہ پیغام ہے کہ کسی کو آپ کو یہ نہیں کہنے دے کہ آپ نوجوان ہو, آپ کو نہیں پتہ, مجھے آپ سے زیادہ علم ہے. ہمیں دیکھا کہ چاہے وہ پی ڈی ایم کا سیاست ہو, یا بائی الیکشنز کا حصہ کا سیاست ہو, یا سینٹ کا الیکشنز میں حصہ لینا کی فیصلہ ہو, یا اب عدم اعتماد کی طرف بھرنے کی بات ہو, تو یہ نوجوان ہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس قسم کے کام کرنا پڑے گا. اور ہم وی آر ویری گریٹفل کہ اب ہمارے بزرگ بھی انہی پیجز پہ آ رہے ہیں. جو معاشی صورتحال ہے پاکستان میں اس وقت, افسوس کے ساتھ کراچی سے لے کے پشاور, پشاور سے لے کے کوئٹہ, لاہور, ملتان, جگہ جگہ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہیں. ہمارا پولیس سپاہیوں کی قربانیوں کی وجہ سے بہت محنت کے بعد ہم نے لا اینڈ آرڈر اسٹیبلش کیا, اور انفارچونیٹلی یہ عمران خان کا معاشی بحران لا اینڈ آرڈر پہ اثر دے رہا ہے. مگر آئی ہیو فل فیتھ ان دا پولیس آف مائی پروونس, ان دا چیف منسٹر آف مائی پروونس, کہ انشاءاللہ تعالی وہ اس معاشی بحران میں بھی ایسے قدم اٹھائیں گے کہ ہم اس مسکرینس کے ساتھ ایک آئرن فسٹ کے ساتھ ان کو جواب بھی دیں گے. مگر اس کو ملک بھر میں ایڈریس کرنے کے لیے
ایک تو اور قدم اٹھانا پڑیں گے، ایک ہمیں جو معاشی مشکلات ہیں ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا، اور دوسرا جو ریاست کا رٹ ہے وہ قائم کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتے ہیں کہ ہم کئی جگہ علاقوں میں دہشت گردوں کو کلین چٹ دیں اور دوسری جگہ میں وائلنس کرنے والوں کو کنڈیم کرے۔ the rule of law سب کے لیے ایک ہونا پڑے گا۔ جب تک یہ ناکام، نالائق ترین، ناجائز وزیر اعظم ہم پہ جو مسلط ہے اس کا حکومت رہے گا، تب تک جو صوبے ہیں ان کے آپس میں جو کوآرڈینیشن ہے وہ بھی صحیح نہیں ہوگا، اور جو معاشی صورتحال کے نتیجے میں کرائم بڑھتا جا رہا ہے اس کا بھی ہمیں مقابلہ کرنا پڑے گا۔